السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی میاں بیوی کے رشتے کے بیچ کی ایک ایسی کہانی ہے جس میں بیوی کو اپنے شوہر کی محبت کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اچانک موسم خراب ہو گیا اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی پر گر رہی تھی۔ نوشین رسوئی میں بیٹھی چائے بنا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ناراضگی صاف دکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے ناراض ہے۔ وہ غصے میں بولی، ہر وقت کام کام کام۔ اس نے دھیرے سے بڑبڑایا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اس کا شوہر آصف جاب سے لوٹا تو بھیگا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں پرانا بیگ، چہرے پر تھکان، مگر ہونٹوں پر وہی ہلکی مسکان۔ اس نے ہمیشہ کی طرح نوشین سے سوال کیا، تم نے کھانا کھا لیا نوشین؟ اس نے پیار سے اپنی بیوی نوشین سے پوچھا۔ نوشین نے بنا اس کی طرف دیکھے غصے میں جواب دیا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آصف کچھ پل چپ رہا اور خاموش کھڑا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لگ رہا ہے آج پھر میری میڈم کا موڈ بہت خراب ہے اور پھر شکایتیں جمع ہو چکی ہیں۔ نوشین کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اس کی سہیلیوں کے شوہر انہیں گھمانے لے جاتے ہیں، مہنگے تحفے دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، لیکن آصف صبح جلدی نکل جاتا، رات دیر سے آتا، بس یہی زندگی تھی، اسے تو میری فکر ہی نہیں رہتی۔ اس رات بھی کھانا کھاتے ہوئے نوشین غصے میں بول پڑی، آپ کے پاس میرے لیے کبھی وقت نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا ہے میں کیا محسوس کرتی ہوں؟ آصف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بہت دھیرے سے بولا، میں کوشش کر رہا ہوں نوشین، تاکہ تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ مجھے چیزیں نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ نوشین کی آواز بھرا گئی۔ آصف چپ ہو گیا، پھر مسکرا کر بولا، بس تھوڑا اور صبر کر لو۔ اگلے دن صبح آصف ہمیشہ کی طرح کام پر چلا گیا، لیکن دوپہر میں اچانک نوشین کے پاس فون آتا ہے، کیا آپ مسز عارف بول رہی ہیں؟ دوسری طرف اسپتال سے آواز تھی۔ نوشین کے ہاتھ کانپ گئے۔ جی، آصف صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بالکل ہڑبڑا سی گئی۔ آپ ترنت سٹی ہاسپٹل پہنچیے۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ نوشین کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو اب کیا کرے، لیکن پھر بھی وہ ہمت سے جب وہ اسپتال پہنچی، آصف آپریشن تھیٹر میں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا، بہت خون بہہ چکا ہے، دعا کیجیے۔ نوشین پہلی بار پوری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اسے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو اس نے غصے میں کہی تھی۔ وہ ہر شکایت اب اسے تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس نے عارف کا بیگ لا کر دیا۔ نوشین نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی ڈبی تھی اور ایک کاغذ۔ اس نے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، نوشین، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض رہتی ہو، مگر یقین مانو میری ہر محنت صرف تمہارے لیے ہے۔ تم ہی میری زندگی ہو، تم ہی میری خوشی ہو، تم ہی میری محبت ہو۔ اگلے مہینے ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ میں تمہارے لیے وہ سونے کا سیٹ خریدنا چاہتا تھا جسے تم نے دکان میں دیکھ کر پسند کیا تھا، اس لیے اوور ٹائم کام کر رہا تھا کہ شاید میں پیار جتانا نہیں جانتا، لیکن تم میری زندگی ہو۔ نوشین زور زور سے رونے لگی۔ اس نے ڈبی کھولی۔ اندر وہی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس پل اسے احساس ہوا، ایک عورت پوری دنیا کی دولت پا سکتی ہے، لیکن ایک سچے شوہر کا پیار، اس کی محنت، اس کی فکر، صرف
اور صرف شوہر ہی چکا سکتا ہے، کوئی اور نہیں چکا سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ نوشین دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ ڈاکٹر ڈاکٹر میرے شوہر ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر مسکرایا، خطرے سے باہر ہے، اللہ کا شکر ادا کریے۔ نوشین سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی آنکھوں سے صرف شکر کے آنسو برس رہے تھے۔ اس رات اس نے پہلی بار آصف کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی محبت سمجھ ہی نہیں پائی۔ آصف نے کمزور مسکان کے ساتھ کہا، شوہر اور بیوی کا رشتہ حساب کا نہیں ہوتا نوشین، پیار کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے۔ اب بارش رک چکی تھی، موسم اچھا ہو گیا تھا، لیکن اب نوشین کے دل میں محبت کی نئی بارش شروع ہو چکی تھی، آصف کے لیے۔